بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا انتظار اور صبح صادق کا ظہور۔ دنیا کا منظرنامہ۔ 1400 سال قبل کی دنیا میں ظلم ستم کا راج تھا۔ عرب کے سیرا سے لے کر فارس اور رومی سلطنتوں تک جنگ و فساد عام تھا۔ عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا فخر سمجھا جاتا اور کعبے میں 360 بت نصب تھے۔ انبیاء کی بشارتیں حقیقت اختیار کرنے کو تھیں اور دنیا ایک ایسی صبح کی منتظر تھی جو روشنی لائے۔ خاندان قریش و حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا تعلق مکہ کے معزز خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، مگر ولادت کے کچھ ماہ پہلے حضرت عبداللہ مدینے میں انتقال کر گئے اور مکہ میں ایک خاموش انتظار باقی رہا۔ وہ سال جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عرب میں عام الفیل کھلایا۔ ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے پر حملہ کیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ابابیلوں کے ذریعے ناکام ہوئے۔ حضرت آمنہ کے مشاہدات۔ حضرت آمنہ نے ولادت سے پہلے نورانی مناظر دیکھے اور محسوس کیا کہ فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں۔ مکہ کی فضاؤں میں عجیب سکون تھا۔ ولادت مبارک۔ 12 ربیع الاول، پیر کی صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدہ ذیل ہوئے اور اپنے چہرے سے گھر کستوری کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ کیسرا و کسرا کے محلات لرز اٹھے، بت گر گئے اور آتش کدے بجھ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود اور بچپن کے معجزات۔ عرب کا دستور و دیہات میں پرورش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کو قبیلہ بنو سعد کے گاؤں بھیجا گیا تاکہ صحت مند اور مضبوط حضرت حلیمہ کا انتخاب۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے یتیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور فوراً دودھ کی برکت ہوئی۔ بچہ اور ان کا اپنا بچہ سکون سے سونے لگا۔ معجزات کا آغاز۔ واپسی کے سفر میں کمزور گدھی تیز دوڑنے لگی اور قافلے کے تمام لوگ حیران رہ گئے۔ بنو سعد میں بہار۔ حضرت حلیمہ کے گھر کی بکریاں دودھ سے بھر گئیں، خشک درخت ہرے بھرے ہو گئے اور گھرانے میں خوشیاں آ گئیں۔ شق صدر۔ 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو فرشتوں نے چاک کیا، دل کو سونا اور زمزم کے پانی سے دھو کر ایمان اور علم سے بھر دیا۔ مکہ واپسی۔ حضرت حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ماں کے پاس لے آئے اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں سب پر ظاہر ہوئیں۔ یتیمی و دادا کی آغوش۔ ابا اور والدہ کی جدائی۔ 6 سال کی عمر میں والدہ حضرت آمنہ وفات پا گئیں۔ ام ایمن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچایا۔ حضرت عبدالمطلب کی سرپرستی۔ دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت و حفاظت میں رکھا۔ دادا کی وفات۔ 8 سال کی عمر میں دادا بھی وفات پا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابوطالب کے زیر سایہ آ گئے۔ حضرت ابوطالب کی محبت۔ حضرت ابوطالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھا اور ہر طرح کی خدمت کی۔ سفر شام اور بحیرہ راہب۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابوطالب کے ساتھ شام گئے، جہاں راہب بحیرہ نے نبوت کے آثار دیکھے اور نصیحت کی۔ جوانی۔ صادق اور امین اور نکاح۔ پاکیزہ جوانی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور سچائی کی مثال دی جاتی۔ صادق امین کا لقب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری پر اعتماد کرتے اور سامان آپ کے پاس رکھواتے۔ حلف الفضول۔ ظلم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے نیک دل لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ کسی پر ظلم نہ ہونے دیں۔
تجارت اور دیانت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں ایمانداری کا سبق دیا اور گاہک کو ہر عیب بتاتے۔ حضرت خدیجہ کی پیشکش اور نکاح۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر نکاح کیا۔ غار حرا اور پہلی وحی، تنہائی اور عبادت۔ 35 سال کی عمر میں جبل نور کی غار حرا میں عبادت اور غور و فکر کرنے لگے۔ سچے خواب۔ 6 ماہ قبل نبوت سچے خواب نظر آنے لگے۔ نزول وحی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ اقرأ بسم ربک۔ حضرت خدیجہ کی تسلی۔ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کی تعریف کی۔ ورقہ بن نوفل کی تصدیق۔ ورقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم انہیں نقصان پہنچائے گی۔ دعوت اسلام کا آغاز۔ سب سے پہلے قریبی لوگوں کو بلایا۔ حضرت خدیجہ عورتوں میں، حضرت ابوبکر مردوں میں ایمان لائے۔ تبلیغ اور ہجرت حبشہ۔ کوہ صفا کی پکار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ قریش کے مظالم، صحابہ پر ظلم بڑھا۔ حضرت بلال اور خاندان یاسر کی قربانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں، کانٹے، پتھر اور دھوکہ دہی کا سامنا، مگر صبر برقرار۔ ہجرت حبشہ۔ صحابہ کو حبشہ بھیجا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ شیب ابی طالب کا بائیکاٹ۔ 3 سال تک مسلمان کو محاصر کیا گیا مگر ایمان میں لغزش نہ آئی۔ عام الحزن۔ طائف اور معراج۔ عام الحزن۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھم گیا۔ سفر طائف۔ طائف میں سخت پتھراؤ مگر صبر اور رحمت کی مثال قائم۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسراء و معراج، آسمانوں کی سیر، انبیاء سے ملاقات، تحفہ نماز حاصل ہوا۔ ہجرت مدینہ اور غار نور۔ قتل کی سازش۔ قریش نے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت علی کی قربانی۔ بستر پر سو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی۔ غار نور۔ لا تحزن ان اللہ معنا کی تاریخ ساز بات۔ دشمنوں کو دھوکہ۔ سراقہ بن مالک کا پیچھا۔ قربانی اور معافی کی مثال۔ کعبہ میں قیام اور پہلی مسجد۔ مسجد کعبہ کی بنیاد رکھی گئی۔ مدینے میں استقبال۔ مدینے کے لوگ خوشی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے آئے۔ میثاق مواقات اور غزوہ بدر۔ مواقات۔ مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ قائم کیا۔ مسجد نبوی نماز، عدالت اور تعلیم کا مرکز۔ میثاق مدینہ۔ مذہبی آزادی اور دفاع کے اصول۔ غزوہ بدر۔ 313 مسلمانوں کے خلاف 1000 قریش اللہ کی غیبی مدد سے فتح۔ غزوہ احد۔ ابتدائی فتح، بعد میں نقصان۔ حضرت حمزہ شہید، دندان مبارک زخمی۔ غزوہ خندق۔ فتح مکہ اور آخری خطبہ۔ غزوہ خندق۔ مکہ کے بڑے لشکر کے خلاف مدینے میں خندق کھودی گئی اور مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ فتح مکہ۔ 30 سال بعد مکہ پر کامیابی حاصل ہوئی۔ بت شکن، امن و انصاف قائم ہوا۔ آخری خطبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں امت کو آخری عبادت، بھائی چارہ اور عدل کا سبق دیا۔ وفات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا مگر پیغام روشنی قیامت تک قائم رہی۔ اختتامی دعا کے انداز میں اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے معمور کرے، آمین۔ یہ تھی وہ مبارک داستان جو رہتی دنیا تک انسانوں کو سچائی، صبر اور محبت کا راستہ دکھاتی رہے گی۔ نبی کریم کی زندگی، معاہدے،
لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک چراغ ہے جو قیامت تک اندھیروں میں بھٹکتی انسانیت کو راستہ دکھاتا رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، مزید اسلامی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں، اپنی دعا